وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ لیسن نمبر 15 آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اب تک جو کچھ ہم پڑھ چکے فعل کے حوالے سے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ فعل ماضی بک 1 میں ہم نے یہ فعل پڑھا تھا، ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیں اس کو۔ ذہب ذہبا ذہبو، ذہبت ذہبتا ذہبنا، ذہبت ذہبتما ذہبتم، ذہبتی ذہبتما ذہبتن، ذہبتو ذہبنا۔ پھر ہم نے فعل مضارع پڑھا تھا، یذہب یذہبانی یذہبون، تذہب تذہبانی یذہبن، تذہب تذہبانی تذہبون، تذہبین تذہبانی تذہبن، اذہب نذہب۔ پھر پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا فعل امر، ہم نے اس سے بنایا تھا، ہم نے کہا تھا جی اس سے امر بنے گا اذہب، اس سے بنے گا اذہبا، اور یہاں سے بنے گا اذہبو، اذہبی، اذہبا، اذہبنا۔ اور ہم نے یہ کہا تھا کہ امر جو ہے یہ مخاطب سے بنتا ہے، یہ مخاطب کیسی ہیں آپ کے پاس، یعنی یہ آپ کا تھرڈ پرسن ہے، یہ مذکر، یہ مؤنث۔ یہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہے مذکر، اور یہ آپ کا سیکنڈ پرسن ہے مؤنث۔ یہ آپ کا فرسٹ پرسن ہے مذکر مؤنث دونوں۔ تو امر جو ہے وہ اس سے اور اس سے بنتا ہے، اذہب اذہبا اذہبو، اذہبی اذہبا اذہبنا۔ اچھا اب میں نے آپ سے کہنا تھا جی جائیں، تو میں نے کہہ دیا اذہب۔ میں نے واحد مؤنث سے کہنا تھا، خاتون یہاں کوئی بیٹھی، میں اس سے کہنا چاہوں کہ بھائی اب تم جاؤ اب، تو میں اس سے کہوں گا اذہبی۔ آپ سب کو بھیجنا چاہوں تو کہوں گا اذہبو، جاؤ بھائی، اور سب مؤنث کو بھیجنے کو میں کہہ دوں گا اذہبنا۔ یہ تو امر ہے، آرڈر، یعنی پازیٹیو کوئی بات آپ نے کسی سے کہنی ہے، مثبت حکم دینا، تو وہ تو یوں آ گیا حکم۔ میں آپ سے کہتا ہوں مت جاؤ، اب کیسے کہوں؟ ایک بات تو یہ کہ یہ بھی مخاطب ہی سے ہوگا، یعنی آپ کسی کام کے کرنے یا کسی کام سے روکنے کا سامنے والے کو کہہ سکتے ہیں صرف نا۔ لہذا اس وقت جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے فعل النہی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ معروف کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ جو منکر ہے اس سے روکنا۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے کہیں گے تو امر، اور کسی کام سے روکیں گے تو نہیں ہوگی۔ نہیں بھی مخاطب ہی کے لیے ہوگی۔ نمبر ایک تو نہیں جو ہے یہ لا سے شروع ہوگی، اچھا لا ہم اس سے پہلے ایک دیکھ چکے ہیں، یہ لا تھا نافیہ کا۔ آپ نے کہا تھا لا
افہم اللغۃ الفرنسیۃ، یہ لا نافیہ کا تھا. آئی ڈو ناٹ نو فرینچ لینگویج. یہ تو صرف اس نے نو نفی کر دیا، نگیٹ کر دیا کہ آپ کو نہیں معلوم. اور یہ ہم نے کہا تھا کہ ما نافیہ کا آتا ہے ماضی کے ساتھ. آپ نے کہا ما اکلت شیئن، آئی ایٹ نتھنگ، میں نے کچھ نہیں کھایا، میں نہیں جانتا فرینچ لینگویج. آپ نے کہا لا افہم اللغۃ الفرنسیۃ. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں بھائی مت جاؤ، تو لا اور فعل مضارع تو ہے نا تذهب، جب یہ لا ناہیہ کا، اس لا کو کہتے ہیں لا ناہیہ، یعنی یہ نافیہ کا ہے اور ایک لا ناہیہ کا استعمال ہوتا ہے. یہ نہیں کے لیے بیسیکلی، یعنی یہ کسی کام سے منع کرنے کے لیے یہ لا استعمال ہوگا. یہ لا کیا کرتا ہے؟ یہ صرف اس کو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے بس. یعنی لا ناہیہ کیا کیا ہوگا؟ یہ لا ناہیہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. تو تذہبو سے یہ رہ جائے گا لا تذہب، اور اس سے ظاہر ہے نون ڈراپ ہو جائے گا. تو آپ لکھیں گے لا تذہبا. لا تذہبو، اس سے بھی نون ڈراپ ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے لا تذہبی. یعنی اب علامت مضارع نہیں گرے گی، تا رہے گا ساتھ، صرف جو آخر میں مرفوع کا سائن تھا وہ ختم ہو کر یا سکون لگ جائے گا یا نون ڈراپ ہو جائے گا. لا تذہبا، اور یہ اسی طرح رہ جائے گا کیونکہ یہ مبنی ہے. لا تذہبنا، لا تذہبنا. اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا آپ آئے، میں نے آپ سے کہا تشریف رکھیں، اجلس. آپ یہاں بیٹھنے لگے، میں کہا نا یہاں مت بیٹھنا. اب کیسے کہوں؟ تجلس، لا تجلس، اجلس لا تجلس. آپ آئے، میں نے آپ سے کہا کھائیے، امر تھا. کل، آپ اٹھانے لگے، میں کہا مت کھانا، لا تاکل. امر کیا ہوگا؟ لا تاکل. آپ آئے، میں نے آپ سے کہا عجب سب لکھیں، تو آپ نے لکھا اکتب. آپ لکھنے لگے تو میں کہا ڈونٹ رائٹ، تکتب. تو یہ جو لا ہے، یہ لا جس نے فعل مضارع کو مجزوم کر دیا، نہیں یہ نہیں، یہ لا الناہیہ تو کہلاتا ہے. اور فعل مضارع اس سے کیا ہوگا؟ مجزوم ہو جائے گا. تو ایک تو کانسیپٹ یہ سمجھنے کا تھا. آپ نکلنے لگے، میں نے آپ سے کہا اخرج، نکلو، اور میں نے آپ سے کہا لا تخرج. میں مؤنث سے کہتا ہوں اخرجی، اور اس سے منع کروں گا تو کہوں گا لا تخرجی، مت نکلو بھائی تم باہر. لا تخرجنا، تم سب خواتین مت نکلو. لا تخرجو، تم سب مرد مت نکلو باہر.
تو یہ لا ناہیہ کا کانسیپٹ ہے کہ لا ناہیہ جب آئے گا فعل مضارع کے ساتھ تو یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دے گا۔ لا ناہیہ اور لا نافیہ میں کیا فرق ہے؟ لا نافیہ فعل مضارع پر کوئی امپیکٹ نہیں ڈالتا، صرف معنی نگیٹ کر دیتا ہے، لیکن لا ناہیہ جو ہے یہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے، اور اس میں یعنی باقاعدہ نگیشن کا آرڈر پایا جاتا ہے، آپ منع کرتے ہیں کسی کو کسی کام کے کرنے سے۔ اس کے بعد ہے جی کاد یکاد، یہ من اخوات کانا میں سے ہے، گویا یہ بھی فعل ناقص ہے، اور جیسے کانا فعل ناقص ہے ایسے ہی کادا بھی فعل ناقص ہے، اور کادا جو ہے یہ بھی اسم کو مرفوع رہنے دیتا ہے، اور اس کی لیکن دوسری بات یہ کہ اس میں خبر جو ہے وہ عام طور پہ فعل مضارع آتی ہے، یعنی کادا جو ہے کادا یکادو اور یکادو، اس کے بعد اس کا اسم و کادا آئے گا، پھر جو خبر و کادا آئے گی وہ جملہ فعلیہ ہوگی، اور فعل جو یوز ہوگا وہ جملہ فعلیہ خبر ہوگی، اور فعل جو استعمال ہوگا وہ فعل مضارع کا استعمال ہوگا۔ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے اس کو بھی آپ کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ ٹو، کادا یا کادو کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ ٹو۔ کاد الولد یضحک، ضاحک یضحک، کاد الولد یضحک، تو آپ کہیں گے کادا کیا ہے؟ فعل ناقص یا من اخوات کانا، الولد اسم کادا، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر و کادا کہلائے گا، اور یضحک ظاہر ہے مضارع ہے، اور ہوا جو ہے اس کا وہ فاعل ہے، یضحک میں ہوا فاعل ہے۔ کاد المدرس یخرج، مدرس بس نکلنا ہی چاہ رہا تھا جی، کہنا تو آپ کہیں گے کاد المدرس یخرج، کادا کیا ہوگا؟ المدرس، اور یخرج جملہ فعلیہ خبر و کادا کہلائے گا، یہ خبر و کادا ہے اور فعل مضارع ہے، ہوا فاعل ہوگا اس کا بھی۔ مضارع کے ساتھ دیکھ لیں، یکاد الجرس یرس یرن، یکاد الجرس یرن، the bell is about to ring، بیل گھنٹی بجا جاتی ہے بس، تو یکادو کیا ہے؟ فعل ناقص، الجرس اسم کادا یا اسم یکادو کہہ لیں، اور یرنو جملہ فعلیہ خبر و یکادو، اور ہوا سے مراد الجرس، یہ اس کا فاعل ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں یکاد الامام یرکع، امام بس رکوع میں جانا ہی چاہ رہا ہے، تو یکادو کیا ہوگا؟ فعل ناقص یا من اخوات کانا، الامام اسم یکادو، اور جملہ فعلیہ خبر و یکادو، اور یرکو کیا ہے؟ فعل مضارع۔ تو ہم نے یہ بات کہی کہ کادا یکادو جب آئے گا تو اس کو فوراً بعد اسم و کادا آئے گا، اور اس کے بعد جملہ فعلیہ خبر بن کر آئے گی، اور جو فعل یوز ہوگا وہ فعل مضارع کا ہوگا۔ سب میں آپ دیکھیں یرکو، یرن، یضحک، یخرج، فعل مضارع یوز ہو رہا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں اس کو یوز کیا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 20۔ قَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ۔ دیکھیے یہ قادو کیا ہے؟ فعل ناقص من اخوات کانا۔ البرقو کیا ہے؟ اسم و قادہ، اسم و یکادو۔ دیکھیے یہ جملہ فعلیہ خبر و یکادو، اور فعل کون سا یوز ہو رہا ہے؟ فاعل ہوا، اور ہوا سے مراد البرقو۔ اب سارا کیا ہے؟ مفعول بہ وہو مضاف، اور یہ ہم جو ہے یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو، یعنی گویا کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو اونچا کر لے جائے۔ تو یہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، سورہ توبہ میں یہ قادہ کے ساتھ استعمال ہوا۔ وہاں فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ آیت نمبر 117 سورہ توبہ کی، وہاں قادہ کے ساتھ استعمال ہوا، قاد یزیغ قلوب۔ اب دیکھیے بیسیکلی پیچھے یہ گفتگو چلتی آ رہی ہے، پیچھے کچھ اور چل رہا ہے، ہم صرف یہاں سے اپنے جو لیسن سے متعلق چیزیں وہ اٹھائی ہم نے۔ قاد کیا چیز ہے؟ فعل ناقص، اور اس میں ہوا جو ہے یہ اسم و قادہ کہلائے گا، کیونکہ اسم و قادہ ڈائریکٹ کہیں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہا آپ کو کہیں پہ۔ یزیغو جو ہے یہ جملہ فعلیہ یہ خبر و قادہ ہے۔ یزیغو کیا ہے؟ زاغا یزیغو، یہ فعل مضارع ہے۔ مرفوع ہے ضمہ کے ساتھ۔ قلوبو اس کا فاعل ہے۔ اور قلوبو کیا ہے؟ مضاف بھی ہے، فریقن کا، فریقن مضاف الیہ ہے، منہم جار مجرور ہے۔ زاغ یزیغو جو ہے ابھی ہم نے لا ناہیہ پڑھا، دیکھیے اسی سے ایک دعا آتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ یہ لا کون سا ہے پھر؟ یہ ناہیہ کا، اصل میں یہ کیا تھا؟ تزیغو تھا نا، فعل مضارع میں یہ تزیغو تھا، لا لگائیں ناہیہ کا۔ اب لا نے کیا کرنا تھا؟ اس کو مجزوم کر دینا ہے اس نے۔ جب یہ مجزوم ہوا تو اب یہ دو سکون اکٹھے ہو گئے نا، تو دو سکون التقاء الساکنین پڑھے نہیں جا سکتے، تو وہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو یا کمزور ہے، لہذا یا اب ڈراپ ہو جائے گا یہاں سے، اور یہ رہ گیا تو زغ۔ دیکھیں یعنی تھوڑا سا جاننے کے بعد آپ کو ایگزیکٹلی یہ پتہ ہے کہ کوئی لفظ کیسے بن گیا نا۔ حالانکہ تزیغوں کے ساتھ اگر لا لگاتے تو صرف اس کو سکون لینا چاہیے تھا، یہ ڈراپ کیسے کر دیا آپ نے؟ اب آپ کو معلوم ہے الحمدللہ کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ویک لیٹر تھا اور دو سکون اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے تھے، لہذا آپ نے ویک کو ڈراپ کر دیا، یہ لا تزغ ہو گیا۔ تو قاد یزیغ قلوب فریق منہم، تو یزیغ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، ہم اس کو کہیں گے یہ خبر و قادہ بن رہی ہے۔ قلوب اس کا فاعل ہے اور مضاف ہے، فریقن مضاف الیہ ہے، منہم جار مجرور ہے۔ یہ خیر ثم عطف کا ہے۔ تابا فعل ہے ماضی کا، تابا اس کا مضارع ہوتا ہے یتوبو،
توبہ کرنا، رخ کر لینا اس طرف۔ توبہ سے میں ہوتی کیا ہے؟ یعنی آپ جا رہے تھے ہائی وے پر، موٹر وے پہ جا رہے تھے، راستے میں انٹرچینج پر آپ کو کھلی سڑک ایک باہر جاتی نظر آئی، آپ کو لگا شاید اب یہ ہے، ادھر جانا ہے، آپ مین ہائی وے سے ہٹ گئے، ٹھیک ہے، گویا آپ یوں جا رہے تھے، آپ نے اپنا رخ یوں کر لیا۔ جب آپ نے اپنا رخ یوں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا رخ یوں کیا۔ آپ مین شارع ہدایت کے اوپر چلتے جا رہے تھے، آپ نے شارع ہدایت صراط مستقیم کو چھوڑا، آپ ادھر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا رخ اس طرف کر لیا۔ اب توبہ، آپ کی توبہ کیا ہے؟ آپ اپنا رخ واپس کریں ہدایت کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کی توبہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے توبہ کا لفظ، وہ پھر اپنی رحمت کے دروازے، رحمت کی نگاہیں آپ کی طرف پھیر دے گا، یہ اس کی توبہ ہے۔ تو یہ ایک گروپ تھا، ان میں سے قریب تھا کہ ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، وہ ادھر کو پھرنے لگے تھے، ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو واپس راہ ہدایت کے اوپر ہی رکھا، تو وہ نہیں پھر سکے اس طرف۔ تو کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم، علیہم پھر جار مجرور ہے، تابہ کا جو فاعل ہے وہ ہوا ہوگا، اور اس ہوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ نہیں ٹل، کیونکہ ظاہر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ توبہ جو ہے یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے۔ تو تبوک مطلب جیش اسرا، یہ تو بہت یعنی مشکل تنگ دستی والی جنگ تھی، دور کا سفر تھا، گرمیوں کا موسم تھا، کھجور کی فصلیں تیار تھیں، اور ہم بارانی علاقے کے لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب فصل کی کٹائی کا موسم آئے تو اگر فرض کیا اس وقت کوئی بزرگ گھر میں فوت بھی ہو جائے تو لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پڑا ہی رہے، ایک آدھ دن میں ذرا فصل سنبھال لوں پہلے۔ تو اس تنگی میں ایمان ڈگمگانے کا امکان ہوتا ہے، تو کچھ لوگ تھے جن کے ایمان بس ڈگمگانے ہی والے تھے، یعنی قادہ کا مطلب بس ڈگمگانے ہی والے تھے، ادھر جانے ہی والے تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کی ان پر، اور اللہ ان کو واپس ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرما دی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایمان کے اوپر استقامت عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ایمان ڈگمگائے نہیں، ادھر ادھر ہم نہ ہوں۔ یعنی نمبر ایک ہم نے کہا کہ لا نافیہ مضارع کے ساتھ آتا ہے۔ نمبر دو ہم نے کہا ما نافیہ جو ہے یہ ماضی کے ساتھ آتا ہے۔ نمبر تین ہم نے کہا لا ناہیہ جو ہے یہ مضارع کے ساتھ آتا ہے لیکن اس کو مجزوم کر دیتا ہے۔ چوتھی بات ہم نے دیکھی کادا یا کادو جو ہے یہ فعل ناقص ہے، من اخوات کانا میں سے ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ظاہر ہے مرفوع آتا ہے، اور خبر جو ہے جملہ فعل یا خبر آتی ہے، اور یہ فعل جو یوز ہوتا ہے وہ مضارع کا آتا ہے۔ پانچویں بات ہے اکلا فعل ہے نا، اکلا سے مضارع بنتا ہے یاکلو، یاکلو سے میں اگر گروپ 1 بناؤں، یاکلو تاکلو تاکلو، اور ایکچولی یہ کیا ہوگا؟ اب یہ جو ہے جس میں ہر ایک کے ساتھ دیکھیں یہ الف سکون کے ساتھ آ رہا ہے، یہ الف سکون کے ساتھ ہے، اور جو اس کی علامت مضارع ہے وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے، یہاں یا علامت مضارع ہے، یہاں تا، یہاں نا، اور یہاں یہ علامت مضارع ہے۔ اب یہ دو حمزے اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں التقاء حمزتین، دو حمزے اکٹھے۔ جب یہ دو حمزے یعنی یہ اور یہ اکٹھے ہوں تو یہ لکھنے میں یوں آتے ہیں پھر، اور ہم اس کو پڑھیں گے آکلو، اکلا یاکلو، یاکلو تاکلو، تاکلو آکلو،
ناکلو، اور آکلو کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ حمزہ اور یہ حمزہ اور کلو. اسی طریقے سے دیکھیں اخذ مضارع ہوگا یاخذ، یاخذ، تاخذ، تاخذ. اس کو میں اب ڈائریکٹ یہ لکھ رہا ہوں، آخذ اور ناخذ. تو یہ جو مد ہم نے ڈالی ہے، یہ دو حمزہ بیسیکلی ہم نے ملا دی آپس میں، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کہا. اسی طریقے سے امارا یامرو، یامرو، تامرو، پھر تامرو، آمرو، نامرو. تو پانچویں بات ہم نے یہ کہی کہ التقاء الحمزتین جو ہے، یعنی یہ اور یہ، جیسے یہ آ پڑھا جائے گا. چھٹی اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے، انما جو ہے یہ کلمہ حصر کہلاتا ہے، اونلی کے معنی میں آتا ہے، صرف، اونلی، بس. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ ہم بک 3 میں کہیں پڑھیں گے. فی الحال اس حد تک جتنی ہماری ضرورت ہے اس میں صرف اس کی میننگ کو ذہن میں رکھیں. انما ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں اپنی زبان میں کہ ہماری اس محفل میں عجب صاحب جو ہیں یہ عالم ہیں، تو یہ عالم ہے، محی الدین صاحب بھی عالم ہو سکتے ہیں، عبدالجبار صاحب بھی عالم ہو سکتے ہیں، اس میں کسی دوسرے کے علم کی نفی نہیں ہو رہی. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں کہ عجب صاحب ہی عالم ہے، اب اس ہی نے حصر لگا دی کہ یہ تو ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں. اسی طریقے سے اس میں ایک اور دوسرا مفہوم بھی پایا جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں جی کہ وہ بس عالم ہی ہیں، مطلب ان کے اپنے اندر بھی اس کے علاوہ اور کوئی خوبی نہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن کی بھرمار ہے، بس اس کے علاوہ اور کچھ پتہ نہیں ان کو. تو دونوں، یعنی دوسروں کی نگیشن بھی ہو گئی اور ان کے اپنے. ہم کہتے ہیں انما یکذب، اس کے اندر کوئی بس وہ صرف جھوٹا ہے. اب ظاہر وہ جھوٹا ہے تو پھر باقی تو کیا خوبی ہوگی؟ جھوٹے کے اندر کوئی اور خوبی نہیں ہو سکتی. یہ سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، انما سے شروع ہو رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. دیکھیے 3 باتیں شرط کے ساتھ آئیں. ذکر اللہ تو نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ وجلت قلوبہم، ایک بات. نمبر 2 تلیت علیہم آیاتہ، تو دوسرا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ زادتہم ایمانا. اور ان دونوں باتوں کا نتیجہ جو ہے، رسپانس، وعلی ربہم یتوکلون. انما المؤمنون، مومن تو بس صرف وہ ہیں. یعنی اب اپنے اپنے ہارٹ کے رسپانس کو ہم چیک کریں، اور یہ تلاوت کرتے وقت چیک کرتے ہی رہنا چاہیے. جب اللہ کا ذکر کریں، یعنی یہ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم دنیا دار جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ایسے نظام کے اندر جو کفر کے اوپر مبنی ہے، ہر ایک مست ہے اپنے اپنے کاموں میں، اتنے میں اللہ کا ایک نمائندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کلمہ بغاوت سمجھنے کے باطل نظام کے اندر کھڑا بلند کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. یکدم وہ میرے اور آپ کے ذہنوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم کوئی کسی کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، یسر یسر کر رہا ہے، کوئی کسی کو سلوٹ کر کے یسر یسر کر رہا ہے. وہ کہتا ہے آپ سے ان میں سے کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 دفعہ یہ کلمہ وہ بلند کرتا ہے. پھر وہ اسے کہتا ہے دیکھو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے.
پھر وہ 2 دفعہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ پھر آپ سے کہتا ہے دیکھو غور کرو میری بات پر، میں گواہی دے رہا ہوں کہ فلاح کا راستہ صرف وہ ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لہذا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ پھر وہ مجھے اور آپ کو بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ۔ پھر وہ مجھے اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہے کہ دیکھو تم کامیابی، کوئی پروموشن کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کاروبار میں کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کوٹھیوں بلڈنگوں کو کامیابی سمجھتا ہے۔ تمہیں کامیابی چاہیے، اس طرف نہیں ہے جدھر تم بھاگے جا رہے ہو، حی علی الفلاح، یہ نماز ہے کامیابی کا راستہ، آؤ فلاح کی طرف۔ پھر وہ ایک پاز دیتا ہے آپ کو، آپ مست ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی تم مانو یا نہ مانو، میں آخری بار پھر تم سے کہہ رہا ہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ نظام، یہ رسم و رواج، یہ برادریاں، یہ بت، یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ آپ سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ الفاظ، و اقبال نے کہا تھا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ آخر یہی کلمات تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے نکلتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ زرد پڑ جاتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ذکر اللہ۔ اور ہم سنتے ہیں، کروٹ بدل کے پھر سو جاتے ہیں۔ اگر تو وجلت قلوبہم، کیا دل میرا بھی جھرجھری لیتا ہے؟ میرے بدن پہ بھی کوئی آتی ہے جھرجھری؟ کیا میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ کس حاکم حقیقی کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کس کی سربلندی کی باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ کون سی فلاح ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اور یہ ڈیفینیشن انما کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو کہتا ہوں میں مومن ہوں، تو کیا میں واقعی ہوں؟ مومن ہونے کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے گا، وجلت قلوبہم، اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ اگر میرا دل رسپونڈ ہی نہیں کر رہا، اٹ مینس کہ اٹ از ڈیڈ ناؤ۔ مردہ دل، سارے قبرستان بھرے ہوئے مردہ دلوں کے ساتھ۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ اس قبر کو یوں لٹانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یوں کھڑا کر دیا، اور یوں کھڑا کر کے اس کو یہ توفیق بھی دے دی کہ وہ کبھی تھوڑا سا آگے ہو جائے، کبھی تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، اور وہ اپنے جیسے کچھ اور مردوں سے کبھی چاہے تو بات چیت بھی کر لے۔ اگر ہارٹ رسپونس نہیں دے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ مردہ دل ہے۔ پھر وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور یہ سب چیزیں ٹینجیبل ہیں۔ جب اس کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمان، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں تلاوت کتنی کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں کبھی تلاوت کی توفیق میسر آ ہی جاتی ہے، وہ تو صرف یہ جو زبان کی ٹپ آف دا ٹنگ ہے یہ کرتی ہے تلاوت، بس وہ قرآن کبھی میرے حلق سے نیچے تو اترا ہی نہیں نا۔ جس کو علامہ نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یعنی یہاں پہ تمہاری روح پر جب یہ نہیں اترے گا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو میرے اوپر تو یہ اترا ہی نہیں کبھی۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ ہاں جب یہ تمہارے اوپر نازل ہوگا تو گرہیں کھلتی چلی جائیں گی، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شد۔ جب یہ قرآن تمہارے اندر اترے گا تو اس کا خاصہ یہ کہ یہ اندر کو بدل دیتا۔ جب تمہارا اندر بدل جائے گا، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، اس وقت پھر ہر چیز بدل جائے گی، چار سو بدل جائیں گے۔ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا ان دو چیزوں کا؟ اگر اللہ کے ذکر سے تمہارا دل کانپتا ہے اور تلاوت آیات سے تمہارے ایمان میں واقعی کوئی بڑھوتری اور اضافہ ہو رہا ہے، تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر اس کا سارا بھروسہ اپنے رب پر ہوگا، اپنے رب ہی پر وہ بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ اور یہ لٹمس ٹیسٹ اس کا کیا ہے؟
بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کو تو میں بھی کہتا ہوں اللہ مالک ہے جی، آپ بھی یہ کہتے ہیں اللہ مالک ہے جی. میرے سر کو درد لگا تو میرا ہاتھ پہلے کس کام کو اٹھا؟ دعا کو یا دوا کو؟ اگر دوا کو اٹھا ہے تو اس کا مطلب میرا اصل بھروسہ دوا کے اوپر ہے. ہم جائز یا ناجائز کی بات نہیں کر رہے، وہ بھی اسی کا حکم ہے، لیکن جس نے شفا دینی ہے اصل میں پہلے اس سے تو رابطہ کر لو. اگر ہاتھ دعا کو اٹھ گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا بھروسہ اپنے رب کے اوپر ہے. اگر ہاتھ پہلے دوا کو اٹھائے تو پھر دوا کے اوپر بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ انما کے ساتھ ہے. مومن صرف یہ ہیں بس، جو ہے جس کے اندر یہ دو اور اس کا نتیجہ یہ نہیں نکل رہا. ہی مسٹ تھنک اوور ہز لائف کہ میں پھر کہاں کھڑا ہوں. تو انما جو ہے ایکچولی ان پلس ما ہے نا. نارملی جب انا آتا تھا، فرض کیا اس کے ساتھ اگر انا صرف انا آتا تو انا نے کیا کرتا ہے؟ انا جو ہے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. المؤمنون تو مرفوع ہے واو کے ساتھ، پھر اسے کر دینا تھا ان المؤمنین. لیکن جب ما آ جاتا ہے تو ما انا کو اپنا ایکشن کرنے سے روک دیتا ہے. اس لیے ان ما جب آیا تو المؤمنون پراپر مرفوع آیا. نمبر 2، ان ہمیشہ صرف جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب انا کے ساتھ ما آ جائے تو یہ قید بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. مشہور حدیث آپ سب کو زبانی یاد ہوگی، اس کا اتنا حصہ ہے، انما الاعمال بالنیات. اب یہ جملہ بھی اصل میں کیا تھا؟ الاعمال بالنیات. انا صرف لگاتا تو میں لکھتا ان الاعمال بالنیات. جب ما آیا تو ما نے اعمالہ کو اعمالہ نہیں ہونے دیا، اعمالوں کو اعمالو ہی رہنے دیا. تو انما الاعمال بالنیات، اگرچہ یہ جملہ اسمیہ کی میں نے مثال لکھی، لیکن جملہ اسمیہ میں اس نے اسم کو منسوب نہیں ہونے دیا. ماں نے ماں روک لیتا ہے انا کو اسم کے اوپر اپنا ایکشن کرنے سے، نمبر 1. نمبر 2، یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، انما انظر. میں تو بس صرف تصویریں دیکھ رہا تھا، آئی ایم سیئنگ اونلی دی پکچرز میگزین کے اندر. انما انظر، اب دیکھیے انظر فعل ہے نا مضارع کا، تو سمپل انا جملہ فعلیہ کے ساتھ نہیں آ سکتا تھا. لیکن جب انما آ گیا تو چاہے جملہ اسمیہ آئے اس کے بعد، چاہے جملہ فعلیہ آئے. جملہ اسمیہ بھی آئے گا تو پراپر مرفوع حالت میں آئے گا، اور جملہ فعلیہ کی کوئی قید ویسی نہیں ہے. تو انما جو ایک کلمہ حصر ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس کو نوٹ سمجھ لیں آپ. اور نوٹ نمبر 1 یہ ہے، نوٹ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ اسم کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے. ٹھیک ہے سر، 6 باتیں ہم نے کہیں. نمبر 1 ہم نے کہا کہ لا نافیہ ہمیشہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، جبکہ ما نافیہ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے. البتہ نہیں کے لیے لا ناہیہ آتا ہے اور وہ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. نمبر 4 ہم نے کہا کہ قادہ یا قادو جو ہے یہ من اخوات کانا میں سے ہے. اس کے بعد اسم جو ہے آئے گا ترتیب میں، اور وہ اسم و قادہ کہلائے گا، مرفوع ہوگا. البتہ اس کی خبر جو ہے وہ فعل کے ساتھ جملہ فعلیہ بن کر آتی ہے، اور فعل جو آتا ہے وہ مضارع کا فعل آتا ہے. نمبر 5 ہم نے کہا کہ التقاء الحمزتین اگر کہیں فعل میں ہوگا تو وہ ا اور سکون والا الف جو ہے یہ دونوں ملیں گے تو آ کی آواز دیں گے، آمرو، آکلو، آخذو، آخذو. اور آخری بات ہم نے کہی کہ انما جو ہے یہ اونلی کے معنی میں آتا ہے، کلمہ حصر ہے، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا تو اسم کو منسوب نہیں ہونے دے گا، مرفوع ہی رکھے گا. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. یہ ہمارے کانسیپٹس مکمل ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم
لیسن پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ